السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے، اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پہ بے جان کھجور کا تنا بھی رو پڑا۔ کیسے؟ ملاحظہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا لیتے تھے جو مسجد کے ستونوں میں سے تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر جلوہ گر ہوئے، تو جس تنے کے پاس آپ خطبہ پڑھتے تھے وہ رونے لگا۔ قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور کھجور کے تنے کو پکڑا، اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا تو وہ سسکیاں بھرنے لگا حتیٰ کہ خاموش ہو گیا۔ اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ نے سنی۔ جمعہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے اور یہ ستون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے بوسے لیتا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو زارو قطار رونے لگا۔ یہ ہے جی کھجور کے تنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک محبت۔ یا اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما، آمین 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 بجاہ النبی الکریم الامین۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، جس سے صحیح معنوں میں عاشق رسول کہا جاتا ہے، نہ کہ نام کا، جو نعروں میں صرف عاشق رسول ہی ہو لیکن اندر سے جو وہ ہو منافقوں والا کام ہو یا اندر سے ڈرپوک ہو تو وہ عشق والی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بھی ہمیں اس تنے جیسی محبت عطا فرمائے۔ ایک بے جان چیز آپ سے اتنی محبت کر رہی ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے نبی کی امتی اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ایک جھوٹے دعوے کرتے ہیں سچے عاشق رسول ہونے کے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب کی محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت نصیب فرمائے اور پکا سچا عاشق رسول بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، ان کے محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ درود فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، تو اس جیسا بدبخت کوئی شخص نہیں ہوگا، چاہے وہ میری امت میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے غاروں میں جا کے جو ہے وہ دعائیں کرتے تھے کہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے، ہمارے لیے راتوں کو گڑ گڑا کے سجدوں میں روتے تھے کہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اگر وہ اتنا کچھ کرتے رہے ہمارے لیے تو ہمارا کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم صبح اور شام ان پر کوئی ایک مرتبہ، کوئی دو مرتبہ، کوئی ایک تسبیح ہم ان پر درود پاک کی پڑھ لیا کریں، اور اس میں ہمارا خسارہ نہیں ہے۔ آپ جس حالت میں بھی ہوں ان پر درود لازمی پڑھا کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہماری حاضری لگتی رہے کہ میرا امتی مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اپنے پیاروں کی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال دے، آمین۔ اللہ پاک اپنے دین اسلام پر چلنے والا بنائے، صحیح پکا سچا ایمان کا جو ہے وہ بانی بنائے، اسلام کا بانی بنائے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب پر درود پڑھنے والا بنائے، آمین۔
تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو۔ تو ناظرین اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل ہادی اسلام ٹی وی 371 کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ اس طرح کے مزید اچھی نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں۔ تو ناظرین دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔